کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر فارغ شاہ نے پلٹ کر ایک نگاہ حویلی پر ڈالی۔ آج خلاف توقع وقت سے پہلے ہی پوری حویلی میں خاموشی چھا گئی تھی، مگر فارغ شاہ جانتا تھا یہ خاموشی کسی طوفان کا نتیجہ تھی۔ مگر وہ طوفان جو آج آ چکا تھا، اس نے ڈور کی ناپ پر ہاتھ رکھا، مگر اندر داخل ہونے کی اس کی ہمت نہ ہوئی۔ کیا ہو گیا مجھے؟ 30 برس کا میچور مرد ہونے کے باوجود میں ایک لڑکی کا سامنا کرنے سے کترا رہا ہوں۔ بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں آنسو بھر کر منت کرتی ایک لڑکی اس کے خیال میں لہرائی۔ فارغ شاہ نے اپنا سر جھٹکا، تیزی سے ناپ گھما کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ یہ اس کا کمرہ تھا، مگر اندر داخل ہونے پر اسے ہمیشہ کی طرح سکون نہیں ملا۔ سکون تو ویسے بھی اس پوری حویلی کا برباد ہو چکا تھا، اور برباد کرنے والے کون تھے؟ فارغ کی نگاہوں میں گویا لہو سمٹ آیا۔ وہ سامنے ہی تھی، ہر جرم کی مجرم، وہ اور اس کا خاندان جس نے فارغ شاہ کی پوری فیملی کو آنسو بہانے پر مجبور کر دیا تھا۔ فارغ شاہ کی رگیں تن گئیں، اس کی گہری کالی آنکھوں میں بیزاری سمٹ کر آئی تھی۔ وہ لڑکی جس سے آج دوپہر میں اس کا نکاح ہوا تھا، وہ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ پتہ نہیں اسے کون یہاں چھوڑ کر گیا تھا، کیونکہ فارغ نے تو کسی کو اسے اپنے کمرے میں لانے کا نہیں کہا تھا، مگر وہ وہاں موجود تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی آہٹ پر وہ مڑنے کی بجائے جامد ہو گئی تھی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ اور میرے کمرے میں تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ فارغ شاہ کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی پتھریلا ہو گیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی لڑکی کا سر جھک گیا۔ چند قدموں کے فاصلے پر ہونے کے باوجود فارغ کو اندازہ ہوا وہ دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، اور یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ کیا تم میرے اور اپنے رشتے کو کوئی رومانٹک کپل سمجھتی ہو؟ تم یہاں ونی ہو کر آئی ہو، اور ونی میں ہو کر آنے والی لڑکیاں صرف جوتوں کی خاک ہوتی ہیں، سر کا تاج نہیں۔ وہ نفرت بھرے انداز میں بولتا قدم قدم چلتا تھوڑا اور سامنے آیا تھا۔ لڑکی نے آہستگی سے رخ موڑا اور سیاہ رنگ کی نائٹی میں ملبوس تھی، ایسی نائٹی جو نہ تو اس کے بدن کو چھپا پا رہی تھی اور نہ ہی دکھا پا رہی تھی۔ کندھوں پر جمی باریک سی اسٹرپس کو اپنی نازک انگلیوں سے بار بار ٹھیک کرتے سامنے کھڑی ہانیہ شدید طور پزل رہی تھی۔ میں نے یہ سب آپ کے لیے پہنا ہے۔ میں نے سنا ہے شوہر خوش ہوتے ہیں اگر ان کی بیویاں یہ سب کریں تو۔ اس کی دھیمی آنسوؤں میں بھیگی آواز کمرے میں گونجی۔ فارغ شاہ نے لب مینچ کر خود پر ضبط کیا۔ کتنی عمر ہے تمہاری؟ نظر ٹائے بغیر اس نے سوال کیا۔ ہانیہ نے اپنے لب کچلے، رنگت مزید گلابی پڑ گئی تھی۔ اپنی لمبی انگلیوں سے اس نے چہرے پر آئی بالوں کی ایک لٹ کو پیچھے کیا۔ چھوٹی سی نائٹی گھٹنوں سے کہیں اوپر تک تھی۔ ایک ہاتھ سے اس نے نائٹی کو کھینچ کر نیچے کیا، گویا اپنے نمایاں ہوتے سفید وجود کو چھپانا چاہتی ہو، مگر وہ بری طرح سے ناکام رہی۔ 19 سال، 3 دن پہلے میری سالگرہ تھی۔ ہانیہ نے بامشکل فارغ شاہ کی بات کا جواب دیا تھا۔ اس کی سرد پتھریلی نگاہیں اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گریٹ، 19 سال کی لڑکی، حسن کے سارے ہتھیاروں سے لیس، اور یہاں میرے سامنے تم جس حلیے میں کھڑی ہو دیکھ کر تو لگتا ہے تمہیں خوب سکھا پڑھا کر بھیجا گیا ہے نا؟ وہ مطمئن انداز میں چلتے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہر انداز میں استراری پن چھلک رہا تھا۔ فارغ شاہ کا بس نہ چل رہا تھا اس لڑکی کو کمرے سے باہر نکال دے۔ اسے بنی ہوئی لڑکی سے اتنی بے باکی کی امید نہیں تھی۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ جی مجھے سب پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ بلیک کلر آپ کو پسند ہے، اور سرخ رنگ کی لپسٹک بھی، میں نے وہ بھی لگائی ہے۔ ہانیہ نے ہلکا سا سر اٹھایا۔ فارغ نے پہلی دفعہ اس کے چہرے کے نقوش کا جائزہ لیا، اور ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گیا۔ لڑکی بلا کی حسین تھی۔ گاؤں کی ایک معمولی سے شخص کی بیٹی کو اس وقت فارغ شاہ کی بیوی بنی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ جوتے اتارو میرے، فارغ شاہ کی آواز میں حکم تھا۔ ہانیہ نے بے بسی سے پلکیں مینچی، مگر اس نے انکار نہیں کیا تھا۔ آہستگی سے آگے بڑھ کر وہ پنجوں کے بل فارغ شاہ کے پاس زمین پر بیٹھی، وہ گہری نگاہیں اسی پر ٹکائے ہوئے تھا۔ دھیرے دھیرے لرزتی وہ بار بار نائٹی کی اسٹرپس درست کر رہی تھی۔
کبھی اپنے لمبے گھنے بالوں کو پیچھے ہٹاتی، کبھی بے بسی سے اپنے لب کچلتی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ معافی نہیں مانگوں گی تم مجھ سے، اس قتل کی جس کی پاداش میں تم یہاں پر موجود ہو۔ اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنے، سرنڈر کرنے کی بجائے تم مجھے رجھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہانیہ کی انگلیاں اس کے سیاہ ہونٹوں پر جم کر رہ گئی تھیں۔ وہ ہلکا سا اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے غر رہا تھا۔ معافی میں مانگ لیتی ہوں۔ مجھے لگا یہ سب پہن کر آپ خوش ہوں گے، وہ جلدی سے بولی۔ فارش یکدم ٹھٹکا۔ یہ لڑکی دیکھ کچھ اور رہی تھی مگر باتیں کسی اور قسم کی کر رہی تھی۔ اس کی شدید گھبراہٹ بار بار اپنے لباس کو درست کرنے، اپنے وجود کو چھپانے ظاہر کر رہا تھا کہ یہ سب چیزیں اس کے لیے خوشی کا باعث نہیں، مگر وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ آخر کیوں؟ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ کیا سازش رچا رہی ہو تم اور تمہارا وہ چالاک چاچا مل کر؟ یاد رکھنا، میرا نام فارش شاہ ہے۔ میں جرم و سزا کے بیچ میں عورتوں کو نہیں لاتا، مگر جرگے کے فیصلے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں اس قتل کے بدلے یہاں اپنے کمرے میں لے آؤں۔ لیکن مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اپنا یہ ہار سنگھار مٹاؤ اور جا کر کوئی مناسب کپڑے پہنو۔ مجھے اپنا نیم اڑیا وجود دکھا کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں وہ مرد نہیں جو سفید جلد کو دیکھ کر پگھل جائے۔ اس کی گردن کو اپنے دائیں ہاتھ کے شکنجے میں جکڑے وہ دھیما دھیما غرا رہا تھا۔ یہ اس کا انداز نہیں تھا۔ فارش شاہ کو اپنا انداز خود عجیب لگا تھا۔ ہانیہ کے وجود میں خوف کی ایک حریری سے دوڑ گئی۔ کوئی سازش نہیں ہے، میں چینج کر لیتی ہوں، اگر آپ کو یہ سب اچھا نہیں لگا تو۔ وہ یکدم اٹھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی مہک فارش شاہ کے حواس مختل کرنے لگی تھی۔ کل میرا نکاح ہے، اس لڑکی کے ساتھ جسے میرے خاندان نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنا بوریا بستر لپیٹ کر یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے جرگے کا فیصلہ مان کر تم سے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن میں تمہارے خاندان کو معاف نہیں کروں گا۔ تمہارے چچا کو عبرتناک سزا میں ضرور دوں گا۔ وہ صوفے پر سے اٹھتا ہوا غرایا تھا۔ ایک جوتا ہانیہ نے اتار دیا تھا، دوسرا ہنوز اس کے پاؤں میں تھا۔ جھنجھلا کر فارش شاہ نے دوسرا جوتا اتار کر دور پھینکا۔ وہ تیزی سے سر ہلاتی پلٹی۔ الماری کے پاس زمین پر اس کا پرانا سا بیگ دھرا تھا۔ اسی بیگ میں سے کھینچ کر اس نے اپنا کوئی جوڑا باہر نکالا۔ فارش سے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ وہ بھلا کی حسین تھی اور اس کے حسن کے سامنے کوئی بھی مرد اپنا ایمان ہار سکتا تھا، مگر وہ فارش شاہ تھا۔ دل پر ہوتی دستک اس نے صفاقی سے نظر انداز کر دی۔ ہانیہ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی تو ایک دفعہ پھر صوفے پر ڈھیر سا ہو گیا تھا۔ اس نے زیادہ دیر نہیں لگائی، جلدی وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر نکل آئی تھی۔ وہاں ٹیبل پر ایک پین کلر پڑی ہوگی، وہ اور پانی کا گلاس مجھے دے دو، فارش شاہ نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ہانیہ نے شل ہوتے ہوئے احساس کے ساتھ اس شخص کو دیکھا۔ کئی الفاظ اس کے دماغ میں گونجے تھے۔ تمہیں ہر صورت میں فارش شاہ کو اپنی مٹھی میں کرنا ہے، اسی طرح ہمارا پلان کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ سفید رنگ کی شلوار قمیص کی آستینیں کونیوں تک مڑے۔ وہ شاندار شخص اس حویلی کا سردار تھا جس کے نام کی دہشت پورے گاؤں میں تھی، اور اس وقت وہ اسی کی منقوہ کے روپ میں اس کے کمرے میں موجود تھی۔ سنا نہیں تم نے مجھے؟ ٹیبلٹ دے دو یا پھر میں خود ہی لے لیتا ہوں۔ وہ جھنجھلا کر اٹھنا چاہتا تھا مگر ہانیہ گھبرا کر 2 قدم سامنے آئی۔ کیا میں آپ کا سر دبا دوں؟ یہاں پر کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے اور زیادہ دوائیں نہیں کھانی چاہیے ورنہ انسان کا لیور خراب ہو جاتا ہے۔ وہ جلدی جلدی بولتی چلی گئی۔ فارش شاہ کے اپنی کنپٹی مسلتے ہاتھ رکے۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ بڑا علم ہے انسانی باڈی کے بارے میں۔ مردوں کو گھیرنے کے طور طریقے یاد کرنے کے سوا کچھ اور بھی کام کرتی تھی۔ فارش شاہ کے انداز میں گہری کاٹ تھی۔ ہانیہ نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت میں پری میڈیکل 12ویں کلاس کی طالبہ تھی جب وہ سب ہوا۔ ہانیہ کی آواز دھیمی ہو گئی۔ فارش شاہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری خدمتوں کی، میں مینج کر لوں گا۔ ایک جھٹکے سے اس کے برابر سے نکلتا چلا گیا۔
ٹیبل پر پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے گولی نکلے اور بیڈ پر ڈھیر ہو گیا تھا، جیسے وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بیڈ کی پائنٹی کے قریب کھڑی ہانیہ کی سنہری آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ ایک نظر اس نے آئینے میں اپنے عکس پر ڈالی۔ وہ سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس تھی، کچھ دیر پہلے والی نائٹی اب جسم پر نہیں تھی۔ ہانیہ کا سر شرم سے جھک گیا۔ کیا یہ میں ہوں؟ کیا سب کچھ میں نے کیا؟ مگر کیا فائدہ ہوا خود کو اتنا گرانے کا؟ اس شخص نے تو میری طرف ٹھیک سے دیکھا تک نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے تھے۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے ہانیہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بھاری آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ اس کی دھڑکن ایک پل کے لیے تھمی تھی۔ وہ یوں ہی بیڈ کے پائنٹی کی جانب نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ہر رات کی طرح آج رات بھی اسے کافی دیر تک رونا تھا، بس آج وجہ مختلف تھی۔ گھٹنوں کے گرد اپنے بازو لپیٹتے وہ بے آواز آنسو بہانے لگی۔ وہ ایک معمولی سے گھرانے کی لڑکی تھی، بالکل معمولی سا گھرانہ۔ صرف ایک روز پہلے ہی اس کی دنیا پلٹ ہو گئی تھی۔ دنیا تو اس کی تبھی برباد ہو گئی تھی جب باپ کے انتقال کے بعد چاچا سرپرست بن کر اس کے گھر آیا تھا۔ وہ عجیب آدمی تھا۔ نام تو اس کا شریف الدین تھا، مگر سارا دن نشہ کر کے گھر میں پڑے رہنے کے سوا اس کا اور کوئی کام نہیں تھا۔ ہانیہ کو اپنے چچا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، مگر وہ اکیلی بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ چاچا کا یہی احسان بہت تھا کہ وہ سرپرست بن کر اس کے گھر رہنے آ گیا تھا۔ گھر کے خرچ کے لیے باغ کی زمین ٹھیکے پر دے دی گئی۔ کم یا زیادہ بہرحال آمدنی تو آتی ہی تھی۔ بس بھی کر دو ہانیہ، صبح کالج آتی ہو، وہاں سے واپس آ کر گھر کے سارے کام کرتی ہو، اپنے اس نکھٹو چاچا کے لیے کھانا بناتی ہو اور پھر اندھیرا پھیلنے تک ٹیوشن پڑھاتی ہو۔ اتنی محنت کر کے کیا ہو جائے گا؟ کسی اچھے لڑکے سے شادی کر لو۔ ہانیہ نے ہاتھ میں پکڑی کاپی بند کر کے تھکے تھکے انداز میں سر اٹھایا۔ پڑوس والی فہمیدہ خالہ دیوار سے جھانک رہی تھی۔ محنت نہیں کروں گی تو حالات کیسے بدلوں گی؟ مجھے ڈاکٹر بننا ہے ہر صورت میں۔ ابا نہیں رہے، اماں تو کب کی گزر گئی، اور مجھے کسی مرد میں یا شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کاپی بند کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خالہ چینی مانگ رہی تھی۔ چینی کے ڈبے میں سے کٹوری بھر کر ان کے حوالے کرتے وہ خاموشی سے پلٹ آئی۔ اپنے بے مثال حسن کا اسے اندازہ تھا، جانتی تھی چاچا جلدی یا بدیر اس کے لیے کوئی بیکار رشتہ ڈھونڈ لے گا، اس لیے وہ اس سے پہلے ہی اپنا بندوبست کرنا چاہتی تھی۔ ٹیوشن پڑھانے سے جتنی رقم ملتی اپنی کتابیں اور کالج کے اخراجات برداشت کری تھی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس دوپہر اس نے کالج سے آ کر بیگ بھی اتارا ہی تھا جو چاچا اندھا دھند دوڑتا ہوا گھر میں آیا۔ ہانیہ دیکھ، میرا کوئی بھی پوچھے تو بتانا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، بس سیدھا سیدھا جواب دے دینا، زیادہ سوال جواب مت کرنا۔ وہ بری طرح سے بکلایا ہوا تھا۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کے کپڑوں میں خون لگا ہے چاچا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ شریف الدین نے بیزار ہو کر ہانیہ کو دیکھا۔ کہا نا زیادہ سوال جواب مت کر، بڑی بہادر بنتی ہے نا۔ اب جو بھی ہو بس میرا نام مت لینا، بس یہ مت بتانا کہ میں گھر کے اندر ہوں۔ وہ تیزی سے پرانی سی کوٹری کی سمت بھاگا جہاں پرانا کاٹ کبا رکھا ہوا تھا۔ ہانیہ کو کچھ سمجھ نہ آئی، مگر صرف تھوڑی دیر کے بعد گھر کے باہر ایک کے بعد ایک گاڑی رکنے کی آواز پر وہ بے اختیار سٹپٹائی تھی۔ دھاڑ کی آواز سے گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی شخص اندر داخل ہوا تھا۔ کون ہیں آپ؟ اس طرح گھر کے اندر کیوں آئے ہیں؟ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے کچھ مینرز ہوتے ہیں۔ ہانیہ کے ہاتھ میں موجود کتاب چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ اس کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں خوف اور غصہ ایک ساتھ امڈا۔ اندر داخل ہونے والے شخص نے ایک تیز نگاہ ہانیہ پر ڈالی۔ میرا نام فارس شاہ ہے، شاید تو مجھے پہچانتی نہیں، اس گاؤں کا سردار ہوں۔ نکالو اپنے چچا کو باہر۔ کہاں چھپایا اسے؟ میرے چچا کو قتل کر کے کس بل میں چھپا ہے وہ؟ شاید اسے پتہ نہیں کہ میں قاتلوں کو معاف نہیں کرتا۔ ہانیہ کا خون اس کی رگوں میں جم کر رہ گیا۔ فارس شاہ، اس کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ یہ نام اس نے کئی دفعہ سنا تھا۔ وہ ان کے گاؤں کا سردار تھا اور اپنی سخت فطرت کی وجہ سے مشہور تھا۔ ڈھونڈو اسے، چھپنے کے لیے اس کے پاس بس یہی ایک ٹھکانہ ہے، یہاں نہ ملے تو پورے گاؤں میں ڈھونڈو۔ فارس شاہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ ہانیہ گھبرا کر 2 قدم سامنے آئی۔ کیا کیے ہیں انہوں نے؟ آپ اس طرح میرے چاچا پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے۔
کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میرے چچا قاتل ہیں؟ اس کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ فارس شاہ نے پلٹ کر اس نازک سی لڑکی کو دیکھا جو کالج کے یونیفارم میں تھی۔ بالوں کی ڈھیلی سی بونی کے ساتھ اس کی سرخ و سفید رنگت گلابی پڑ رہی تھی۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ شریف الدین کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فارس شاہ اطمینان سے مڑا، اس کے آدمیوں نے اسے ڈھونڈ لیا تھا۔ ہانیہ کا دل دہل کر رہ گیا۔ اس کے سامنے فارس شاہ کے آدمیوں نے شریف الدین کو برے طریقے سے پیٹ ڈالا تھا۔ وہ صرف چند بار انکار کر سکا اور پھر دونوں ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیا مانگنے لگا۔ سرکار، آپ کے چاچا سے میں کچھ رقم مانگنے گیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میرے پاس پڑا وہ ڈنڈا اٹھا کر ان کے سر میں دے مارا۔ مجھے کیا پتا تھا وہ مر جائیں گے۔ ہانیہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی کہ صفاقی سے اس کے چاچا ایک ایسے جرم کا اعتراف کر رہا تھا جس کے بعد ان لوگوں کو کوئی پناہ نہیں ملنے والی تھی۔ موت کا بدلہ تو پھر موت ہی ہے نا۔ اگر تجھے پتہ نہیں چلا تھا قتل کرتے وقت تو پتہ مجھے بھی نہیں چلے گا۔ فارس شاہ نے اپنی گن شریف الدین کی طرح سیدھے کی۔ وہ ایک دم گڑگڑایا۔ معاف کر دو صاحب، اس لڑکی کا میرے بعد کیا ہوگا؟ اس کے اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ تو عورتوں کے حقوق کے بڑے حامی ہیں نا۔ اس لڑکی کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ گڑگڑا رہا تھا۔ فارس شاہ نے پلٹ کر چند قدم دور کھڑی ہانیہ کو دیکھا۔ وہ خوف سے سفید پڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر اس لڑکی کی بات ہے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، مگر سرمد شاہ کے قتل کے بدلے تم اس لڑکی کو ونی میں دینا ہوگا۔ فارس شاہ کے ساتھ آئے ہوئے کئی آدمیوں میں سے ایک اونچی پگڑی والا شخص بولا تھا۔ ہانیہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ بے آواز بولی تھی۔ بابا جان، میں ونی کی رسم کو نہیں مانتا۔ جس نے جرم کیا ہے سزا بھی اسے ملنی چاہیے۔ فارس شاہ نے جھنجھلا کر اپنے باپ کو مخاطب کیا۔ تمہارے والد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں فارس شاہ، تم ابھی جوان خون ہو، یہ رسم ہے تو بہت پرانی۔ اگر یہ ونی میں اپنی بھتیجی دینے پر تیار ہے تو تمہیں اس کو معاف کر دینا چاہیے، ایک اور شخص بولا تھا۔ فارس شاہ نے اپنے لب بھینچے۔ ایک نظر اس نے ہانیہ پر ڈالی جو سمٹ کر دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ اس کی بے یقین نگاہ فارس شاہ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ میری بھتیجی کا نکاح فارس شاہ کے ساتھ کرتے، نکاح نہ بھی کریں، ایسے بھی لے جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس مجھے معاف کر دو۔ شریف الدین فارس شاہ کے قدموں میں گر کر گڑگڑایا تھا۔ فارس شاہ نے اسے زوردار ٹھوکر رسید کی۔ کیسا گھٹیا شخص ہے یہ، اپنی سگی بھتیجی کے بارے میں اس طرح بات کر رہا ہے۔ اس کا جی چاہا شریف الدین کو شوٹ کر دے، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ آنے والے افراد کوئی معمولی نہیں تھے، وہ سبھی جرگے کے لوگ تھے، اور اس وقت نہ چاہتے بھی فارس شاہ جرگے کا حصہ بن گیا تھا جسے وہ ہمیشہ ناپسند کرتا تھا۔ مولوی بلوایا گیا اور ضبط کی انتہاؤں پر پہنچتے فارس شاہ نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے چچا؟ میں نکاح نہیں کر سکتی، مجھے پڑھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے۔ میں نے تھوڑی نا آپ سے کہا تھا آپ قتل کر دیں۔ آنکھیں دیکھی آپ نے اس شخص کی، یوں لگتا ہے زندہ ہی نکل جائے گا مجھے۔ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ وہ اپنے کمرے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی جب شریف الدین نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چپ کر بدبخت لڑکی، نہ تیرے باپ نے ساری زندگی اپنا کچھ بنایا اور اتنی ہی کم عقل تو ہے۔ اتنا بڑا گولڈن چانس مل رہا ہے، جانتی ہے کتنی بڑی حویلی ہے فارس شاہ کی، اور میں نے سنا ہے وہ دل کا بڑا اچھا ہے۔ بس سر سنور کر اس کے سامنے رہنا، میں تیرا کچھ سامان بھیج دوں گا۔ حویلی میں وہ پہن کر فارس شاہ کے آگے پیچھے پھرنا، چند دنوں میں حویلی پر راج کرنے لگو گی، اور پھر ڈاکٹر کیا، تو چاہے تو تجھے ملک کے وزیر اعظم بھی بنا سکتا ہے۔ شریف الدین کے انداز میں عجیب عامیانہ پن تھا۔ ہانیہ نے بے بسی سے اپنے آنسوؤں کو رگڑا۔ مجھے پیسہ نہیں چاہیے ان لوگوں کا، مجھے شادی نہیں کرنی، وہ بے بسی بھرے انداز میں بولی۔ شریف الدین نے نکاح نامہ اس کے سامنے پٹکا۔ سائن کر ادھر، میں چاچا ہوں تیرا، میری جان بچانا تجھ پر فرض ہے۔ اگر تو حویلی سے نکلنا بھی چاہے تو نکل سکتی ہے بڑے آرام سے، بس فارس شاہ کو اپنی مٹھی میں کر لینا۔ وہ منا سماجت کرتی رہی، گڑگڑاتی رہی، مگر شریف الدین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی نکاح نامے پر گھسیٹ دیا۔ وہ فارس شاہ کی منکوہا بن گئی، مگر ایسی بیوی جو اس کے لیے انچاہی تھی۔ وہ خود تو نکاح کے بعد ایک لمحہ بھی اسے چھوٹے سے گھر میں نہیں رکا تھا، اپنی گاڑی لے کر واپس اپنی حویلی پہنچ گیا تھا۔ وہ حویلی جہاں ایک رات پہلے اس کی مہندی ہوئی تھی، آج اس کا نکاح تھا بریرہ علی شاہ سے۔
اس کی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ، مگر سب ختم ہو گیا تھا۔ سرمد علی شاہ کی اچانک موت نے ہر چیز برباد کر دی تھی۔ میں ڈیرے پر ہوں، کسی کو میرے پاس مت بھیجنا۔ اپنے خاص ملازم کو حکم دیتے وہ ڈیرے پر چلا گیا۔ حویلی میں مجھے کوہرام کو وہ نظر انداز کرنا چاہتا تھا۔ خوف زدہ اور گھبرائی ہوئی ہانیہ کو گاڑی میں ڈال کر حویلی میں لے آیا گیا تھا۔ وہ جس وقت وہ حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، ایک عورت چیل کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ میں تجھے جان سے مار دوں گی، میرے شوہر کو چھین لیا تیرے اس مدھوس چاچا نے۔ تم جیسے کبھی کوئنوں کا یہی تو مسئلہ ہے، روپے پیسہ دیتے رہو تو خوش رہتے ہیں، جس دن انکار کرو اسی دن منہ کو آ جاتے ہو۔ ہانیہ نے بمشکل اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے اپنا چہرہ بچانا چاہا تھا، مگر عورت کے لمبے ناخنوں نے اس کی گردن اور گالوں کی جلد ادھیڑ ڈالی تھی۔ ایک سسکی ہانیہ کے لبوں سے نکلی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں پلیز، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ سسک اٹھی تھی، خود کو چھپاتے وہ دوری ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ شمسہ بیگم نے اپنا ہاتھ نہیں روکا، انہوں نے پے در پہ کئی تھپڑ ہانیہ کے نازک سے وجود پر برسا دیے۔ شوہر کی اچانک موت پر وہ شدید غصہ اور غم کا شکار تھی۔ میں تیری جان لے لوں گی، 2 کوڑی کی لڑکی فارس کے ساتھ نکاح کر کے سمجھتی ہے حویلی پر راج کرے گی، تھوکے گا بھی نہیں تیرے چہرے پر۔ شمسہ بیگم نے ایک زوردار لات ہانیہ کے پیٹ میں رسید کی، اس کے لبوں سے کرہ نکلی، آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے واپس جانا ہے، مجھے نہیں رہنا ہے اس حویلی میں۔ وہ گر گرائی تھی۔ پاس کبھی شمسہ بیگم نے نفرت سے ہانیہ کا لرزتا وجود دیکھا۔ یہی دھوپ میں پڑا رہنے دو اسے، اس کے اعمال کی سزا یہی ملے گی۔ اس پر زندگی نہ تنگ کر دی تو میرا نام بھی شمسہ نہیں۔ نفرت سے پھنکارتے اندر کی سمت پلٹ گئی، مگر زمین پر پڑی ہانیہ کے اوپر ایک ملازم مسلط کر گئی۔ جلستے ہوئے ماربل پر ہانیہ کی جلد جلنے لگی تو بے اختیار سیدھی ہوئی۔ اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، مالکن کا حکم ہے جب تک سورج ڈھلنے جاتا تم یہیں دھوپ میں کھڑی رہو گی۔ سامنے کھڑی ملازمہ نے حکم دیا۔ لرزتے ہوئے قدموں سے ہانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان حویلی والوں نے اس کے اوپر اور کیا کیا ظلم ڈھانے تھے اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس کا کل سامان اس کا کالا بیگ تھا جو چچا نے تیار کر کے گاڑی میں رکھا تھا۔ اس بیگ میں کیا تھا ہانیہ نہیں جانتی تھی، مگر تپتے فرش پر آگ اگلتے سورج کے نیچے کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہونے لگی، رو رو کر آنکھیں جواب دینے لگی، مگر کوئی سنوائی نہیں تھی۔ سرمد شاہ کی لاش حویلی میں ہی موجود تھی۔ شام ڈھلے اسے دفنایا گیا تو روتی بلکتی حویلی کو جیسے قرار سا آنے لگا، مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ کسی نے اسے وہاں سے ہٹنے کو نہ کہا۔ اس لڑکی کو فارس کے کمرے میں لے جاؤ، وہی اس کا فیصلہ کر دے گا اسے رکھنا ہے یا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ایک بوڑھی نرم سی آواز پر ہانیہ نے چونک کر دیکھا۔ وہ لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی خاتون کی آواز تھی جس کے پاس ساری تھی۔ میں فارس کی دادی ہوں، بہت خوبصورت ہو تم، مگر افسوس کہ تمہارا حسن بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ فارس غصے کا بہت تیز ہے، کل تو اس کا نکاح ہے، تمہارے پاس بس آج رات کے وقت ہے، اس کی منت سماجت کر لو، شاید وہ تمہیں آزاد کر دے۔ وہ بی بی جان تھی، ان کی بات پر ہانیہ رونا بھول کر ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ملازموں سے بازو سے پکڑ کر فارس شاہ کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی، اور کمرے میں آنے کے بعد ہی اس نے اپنا بیگ کھولا اور اندر موجود مختصر نائٹی اور میک اپ کا سامان دیکھ کر اس کی رنگت سرخ پڑ گئی تھی۔ اس کا چچا اتنا گھٹیا آدمی تھا، وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے اس حویلی سے نکلنا تھا ہر صورت میں، اور اس کے لیے اب اس سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ نائٹیوں کو پہن کر میک اپ کر کے فارس شاہ کو اپنی طرف مائل کر سکتی۔ رحم دلی کا تو وہ قائل تھا ہی نہیں۔ شاید ان سب کی بات درست ثابت ہو جائے۔ اپنے وجود کو نیموریا آئیٹی میں دیکھتے ہوئے شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، مگر اس شخص نے تو سلیے میں بھی ہانیہ کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ باہر میں جائے سارے سود، باہر میں جائے جرگا، اور میری بلا سے جہنم میں جائے چچا جان، مجھے ظلم نہیں سہنا۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ گھبرا کر اٹھی، پوری رات فرش پر بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا، بستر خالی تھا۔ وہ اجالا پھیلنے سے پہلے ہی کمرہ چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اپنے نکاح کے لیے پرجوش ہوں گے نا، میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی، مار دیتے چچا کو گولی۔ ہانیہ نے اپنے چکراتے سر کو تھاما،
بیگ میں ایک سیاہ چادر بھی تھی۔ ہر چیز کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہی اس نے صرف چادر نکال کر خود پر اوڑھی۔ ابھی ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا۔ آہستگی سے کمرے سے باہر قدم رکھتے اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ شکر تھا کہ کوئی وہاں موجود نہیں تھا، اور پھر وہ رکی نہیں، بس اندھا دھند بھاگتی چلی گئی تھی۔ فارس بیزار انداز میں ڈیرے پر بیٹھا تھا۔ اسکن کلر کا کرتا شلوار بے داغ تو مگر اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ ایک کے بعد ایک لوگ آ کر سرمد شاہ کی موت کا افسوس کر رہے تھے، اور کچھ لوگ نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے۔ فارس شاہ نے جھنجلا کر دائیں طرف دیکھا۔ بابا جان، کیا نکاح بھی ضروری تھا؟ ابھی تو چچا کو مرے 1 دن ہوا ہے، کیا ہم اس نکاح کو کچھ وقت کے لیے مؤخر نہیں کر سکتے؟ وہ سخت جھنجلایا ہوا تھا۔ تبریز شاہ نے اطمینان سے سگریٹ لبوں سے ہٹایا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، تمہاری شادی ہے، نکاح تو تمہارا ضرور ہوگا۔ وہ مطمئن تھے۔ فارس شاہ نے الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ تو پھر وہ لڑکی جسے کل میری بیوی بنا کر حویلی میں لایا گیا، اس کا کیا کروں؟ وہ جھنجلایا ہوا تھا۔ تبریز شاہ نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ کرنا کیا ہے اس کا؟ رکھو اسے حویلی میں باندھ کر، ڈال دو کسی جانوروں کے باڑے وغیرہ میں، حویلی کے کام کاج بھی کرے گی۔ جب جی چاہے اس کے پاس چلے جایا کرنا۔ اپنے بچے پیدا کرو، اسے وارث بناؤ اپنے۔ تمہاری پھپھو کی بیٹی شہر کی پلی بڑی ماڈرن سی لڑکی ہے، 1 یا 2 سے زیادہ بچے پیدا نہیں کر پائے گی۔ اور تمہیں پتہ ہے نا، اولاد جتنی زیادہ ہو اتنی دھاک بڑھتی ہے دشمن پر۔ تبریز شاہ نے اطمینان سے سگریٹ کا کش لگایا۔ فارس کی رنگت سرخ پڑی۔ میں عورت کی اتنی تذلیل کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ نکاح صرف آپ لوگوں کے دباؤ میں آ کر کیا تھا، مگر مجھے اسے یوں برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، تبھی ملازم نے آ کر دروازہ بجایا۔ نکاح کا وقت ہو گیا شاہ صاحب، مولوی حویلی میں آ گیا اور اس شہر سے مہمان بھی جمع ہو گئے ہیں، بس آپ کا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ فارس شاہ نے گہری سانس لی۔ وہ در پہ حادثات نے اسے مزمحل سا کر دیا تھا، مگر تبریز شاہ نے اسے رکنے نہیں دیا۔ اس کا کندھا تھپتھپا کر باہر نکل آئے۔ نہ چاہتے ہوئے وہ پیچھے پیچھے حویلی چلا آیا۔ وہاں لاؤنج میں واقعی سب جمع تھے۔ پھپھو کی فیملی موجود تھی۔ نکاح کے لیے وہ سب لوگ شہر سے حویلی آ گئے تھے، جو کہ صرف خاندان کے اپنے ہی لوگ تھے، سو پردے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ فارس شاہ نے کچلی ہوئی نگاہ بریرہ پر ڈالی، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ ماڈرن طرز کی شلوار قمیص میں دوپٹہ کندھوں پر ڈالے وہ اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر دلہنوں والی کوئی بات فارس شاہ کو نظر نہیں آئی۔ وہ لڑکی کہاں ہے جو کل ولی ہو کر لائی گئی ہے؟ اپنے کمرے میں یوں پڑی جیسے حویلی کی مالکن ہے۔ بلاؤ اسے، آ کر سارا انتظام سنبھالے۔ شمسہ بیگم نے نفرت سے ملازمہ کو حکم دیا۔ وہ الٹے قدموں فارس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ فارس شاہ خاموشی سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پر بیٹھا رہا۔ ملازمہ واپس آئی تو اس کے انداز میں گھبراہٹ تھی۔ وہ لڑکی تو کمرے میں نہیں ہے۔ چوکیدار بتا رہا تھا کہ صبح ایک لڑکی حویلی سے بھاگتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ اس نے بڑی آوازیں دی مگر وہ رکی نہیں۔ شاید وہی لڑکی ہو۔ ملازمہ کی بات پر شمسہ بیگم کا پارا سازویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ مہمانوں کا لحاظ کیے بغیر وہ مشتعل انداز میں شور مچانے لگی تھی۔ جان سے مار دینا چاہیے تھا کل ہی اس لڑکی کو، مگر نہ جانے کیوں فارس نے اس پر اتنا رحم کیا ہے۔ اب بھاگ گئی نا، مجھے نہیں پتا، مجھے میرے شوہر کی قاتل یہاں چاہیے۔ وہ الگ کے بل چلا اٹھی تھی۔ سبھی خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے۔ فارس نے ناگواری سے اپنی چچی جان کی طرف دیکھا، مگر دل پریشان ہو اٹھا تھا۔ ٹھیک سے جا کر جائزہ لو، یہیں کہیں ہوگی۔ وہ ڈرپوک سی لڑکی ہے، بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ فارس شاہ نے بے چینی سے پہلو بدلا، تبھی اس کی جیب میں رکھا موبائل گنگنایا تھا۔ نکاح شروع کیجیے مولوی صاحب، تبریز شاہ نے حکم دیا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات ادا کرنے شروع کیے۔ فارس نے سرسری نگاہ موبائل پر ڈالی اور جیسے اس کا پورا وجود برف بن گیا۔ سکرین پر ایک انجانے نمبر سے میسج موصول ہوا تھا۔ یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے نا؟ اس وقت یہ ہمارے قبضے میں، اور دیکھو کس حال میں ہے۔ اردو میں میسج موصول ہوا تھا اور نیچے ایک تصویر تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ کیا ہوا فارس، کہاں جا رہے ہو؟ کسی نے اس سے سوال کیا تھا، مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی بے یقین نگاہیں تو ہاتھ میں پکڑے موبائل پر جمی تھی، جہاں تصویر میں ہانیہ نظر آ رہے تھے۔ بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں آنسو لیے اس کے لمبے بال کھلے تھے۔ جسم پر پہنا ہوا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔
دائیں اونٹ کا کنارہ زخمی تھا، اسے رسیوں سے باندھا گیا تھا، اور جس کسی نے تصویر بنائی تھی اس نے اپنا ہاتھ بڑی فرادلی سے ہانیہ کے سینے پر دھڑا تھا۔ نکاح بھی نہیں ہوگا، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ تیزی سے لاؤنج سے باہر نکلا۔ پیچھے ایک لمحے کے لیے سناٹا چھایا، اور پھر تبریز شاہ نے اسے آواز دی تھی، مگر وہ رکا نہیں۔ جس نمبر سے میسج موصول ہوا تھا اسے کان ملا کر کان سے لگاتے وہ اندھا دھند حویلی میں سے باہر نکلا۔ آنکھوں کے آگے دھند چھا رہے تھے، غضب سے اس کی رگیں پھٹنے کے قریب تھی۔ یہ احساس کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی کچھ بھی کر سکتا تھا جان لیوا تھا۔ نمبر بن جا رہا تھا۔ فارغ شاہ نے موبائل گاڑی میں بیٹھتے دوسری سیٹ پر پٹکا۔ کیا ہو گیا مجھے؟ ہانیہ میری بیوی نہیں ہے، بس وقتی طور پر میرا اس سے نکاح ہوا تھا۔ اس نے بے بسی سے مکا اسٹیئرنگ ویل پر مارا، مگر غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا جا کر اس شخص کو جان سے مارتے جس نے ہانیہ کو قید کر رکھا تھا۔ وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی پتہ نہیں کب کیسے اس کے لیے اہم ہو گئی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اس نے اپنے دوست کا نمبر ملایا تھا۔ مجھے جس مقام سے یہ میسج بھیجا گیا ہے ابھی اور اسی وقت مجھے لوکیشن بھیجو۔ حکم دیتے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ لوکیشن ملنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ اس کے کانٹیکٹس ہی اتنے زیادہ تھے۔ جس جگہ سے اسے پیغام موصول ہوا تھا وہ گاؤں کے انتہائی ویران سے اشارہ کر رہا تھا، مگر مکانوں کے ایڈریس تو تھے نہیں کہ وہ پہچان پاتا۔ مگر جلدی اس نے وہ جگہ ڈھونڈ لی۔ وہ پرانی طرز کا بنا ہوا کوئی ڈیرا تھا جو اب کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ میسج بھیجنے والے موبائل کی یہی لوکیشن تھی۔ وہ گاڑی باہر کھڑی کرتے آندھی طوفان کی طرح ڈیرے میں داخل ہوا۔ ہاتھ میں پکڑے گن کو لوڈ کرتے اس نے باری باری ہر کمرے کا جائزہ لیا، اور ایک کمرے کے سامنے پہنچتے وہ جیسے ساکت ہوا۔ کھلی کھڑکی سے اسے اندر کا منظر نظر آیا۔ اندر موجود ہانیہ اوندے منہ فرش پر گری تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر رسیوں سے باندھے گئے تھے اور منہ پر ٹیپ چپکائی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مان گئے بھائی، شریف الدین تجھے اپنی بھتیجی کو یہاں اٹھا لایا، لیکن تجھے کیا لگتا ہے اس کے بدلے تجھے فارغ شاہ سے کچھ ملے گا؟ یہ ایک شخص کی آواز تھی، اور جواباً شریف الدین مکروہ ہنسی ہنسا۔ اپنی بھتیجی کو تو ٹرین کر کے بھیجا تھا میں نے، مگر یہ صبح صبح ہی وہاں سے بھاگ کر واپس میرے پاس چلی گئی۔ ہاتھ جوڑ جوڑ کر منت سماجت کری تھی کہ میں اسے بچا لوں، یہ واپس حویلی نہیں جانا چاہتی۔ اب بھلا بتاؤ، پوری پلاننگ کر کے اسے حویلی بھیجا تھا تاکہ فارغ شاہ سے چند کروڑ روپے نکلوا سکوں، اور یہ واپس آ گئی۔ مگر اب دوسرا طریقہ بھی ہے میرے پاس۔ میں جانتا ہوں فارغ شاہ جیسے لوگ اپنی عزت کے معاملے میں بڑے حساس ہوتے ہیں۔ ابھی 2-4 الٹی سیدھی تصویریں بھیجوں گا اس لڑکی کی تو دیکھنا، جو مانگوں گا وہی مل جائے گا۔ وہ خباثت بھری ہنسی ہنس رہا تھا۔ باہر کھڑے فارغ کو اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک لات رسید کر کے اس نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوا۔ شریف الدین کا رنگ بھگ سے اڑا۔ کیوں؟ یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ میں یہاں بھی آ سکتا ہوں۔ تجھے لگا ونی میں لے جائی ہوئی بیوی کے لیے کون اتنی محنت کرے گا؟ میرے لیے روپے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں، تو جتنے مانگے گا اتنے دے دوں گا، ہے نا؟ فارغ شاہ نے آگے بڑھ کر ساکت کھڑے شریف الدین کو ایک ہونسا مارا۔ زمین پر اوندے منہ پڑی ہانیہ نے بے کی نگاہوں سے منظر دیکھا۔ اسے بچانے آیا تھا یا پھر بدلہ لینے؟ معاف کر دو شاہ صاحب، میں غریب آدمی ہوں، بس تھوڑے پیسے چاہیے تھے۔ شریف الدین ایک دفعہ پھر پینترا بدلا تھا، مگر فارغ شاہ اب کی بار اسے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ وہ اسے تب تک مارتا رہا جب تک وہ منخنی سا بوڑھا بے ہوش ہو کر زمین پر نہیں گر پڑا۔ اس کا ساتھی تو فارغ شاہ کو دیکھتے ہی الٹے قدموں وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ ماتھے پر آئے پسینہ ہاتھ سے پونچھتے فارغ شاہ ہانیہ کی طرف مڑا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کے منہ پر لگی ٹیپ اتاری۔ وہ بے یقین نگاہوں سے فارغ کو دیکھتی رہی۔ فارغ نے اسے آہستگی سے زمین سے اٹھا کر اپنے مقابل بٹھایا۔ تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا ان لوگوں نے؟ تمہارے چچا کو تو جی چاہ رہا ہے جان سے مار دو، مگر تمہارا واحد رشتہ یہی ہے، اس لیے زندہ چھوڑ دیا ہے۔ آہستگی سے اس کے پشت پر بندے ہاتھ کھولتے فارغ شاہ نے نرم آواز میں کہا تھا۔ وہ جو ابھی تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے فارغ کو دیکھ رہی تھی یکدم اس کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ مجھے چھوڑ دیں پلیز، میرے یہ سب نہیں چاہتی، میں نے یہ سب نہیں کیا۔ نہ مجھے آپ کی دولت جائیداد میں کوئی دلچسپی ہے، اور نہ ہی مجھے آپ کو اپنی طرف راغب کرنے میں۔
پلیز مجھے جانے دیں، میں کہیں بھی رہ لوں گی، کسی رفاہی ادارے میں، کسی یتیم خانے میں، کسی کی محنت سماجت کر لوں گی، لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھو لوں گی، مگر مجھے اتنا میری نظروں میں نہ گرا۔ آنسوؤں کے درمیان کہتے مسلسل سسک رہی تھی۔ فارغ شاہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ آہستگی سے اس نے ہانیہ کو اپنے سے دور ہٹایا۔ وہ خود اپنی کیفیت سے گھبرا رہا تھا۔ رونا بند کرو، یہاں آنا میرا فرض تھا، میں اپنی بیوی کو یوں تماشا بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم بنی میں آئی ہوئی لڑکی ہو، میں دیکھتا ہوں تمہارا کیا کرنا ہے۔ اگر تمہیں چھوڑا بھی تو باعزت طریقے سے طلاق دوں گا، لیکن فی الحال رونا بند کرو۔ خود پر ضبط کر کے فارغ شاہ نے اسے کہا تھا۔ ہانیہ نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ چلو، تمہاری وجہ سے میں اپنا نکاح ادھورا چھوڑ کر آ گیا، دوسری دفعہ، ہلکے پھلکے انداز میں کہتے وہ اپنی گند جیب میں ڈال رہا تھا۔ ہانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مجھے آپ کے ساتھ واپس حویلی جانا ہے؟ اس نے بھیگی آواز میں پوچھا۔ فارغ سے اس کی طرف مڑا۔ ہاں بالکل، تو میرے نکاح میں ہو اور میں تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا، فی الحال تو تم میرے ساتھ ہی چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا۔ ہانیہ نے اس کے مضبوط ہاتھ میں اپنے نازک سفید ہاتھ کو قید دیکھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ وہ مجھے واپس اس لیے لے کر جا رہا ہے تاکہ مجھے طلاق دے سکے، مجھے خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہانیہ نے اپنا سر جھٹکا۔ تم ٹھیک ہو؟ لگتا ہے تم نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے فارغ سے اس کی طرف رخ موڑا۔ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، بس پانی چاہیے۔ کل کالے سے آ کر پانی پیا تھا، اس کے بعد کسی نے بھی نہیں دیا، وہ تکی تکی سی آواز میں بولی تھی۔ فارغ شاہ چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا۔ سیٹ کی بج سے ٹیک لگایا ہانیہ کی رنگت زد پڑ رہی تھی۔ اپنی چادر کو اس نے خود پر اچھی طرح لپیٹ لیا تھا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ فارغ شاہ نے ڈیش بورڈ میں رکھی پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ ہانیہ نے اس کی بات سن کر چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ فارغ نے بمشکل اپنی نظر چرائی۔ ہانیہ نے جو جگتے پانی کی بوتل اس سے لے لی تھی۔ حویلی میں کوئی کچھ بھی کہے، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سب کو مطمئن کر دوں گا۔ اس کی بات پر ہانیہ نے رخ موڑ لیا۔ وہ جب حویلی واپس آیا وہاں کوہرام بپا تھا۔ پھپھو کی فیملی احتجاج کر رہی تھی۔ حویلی کا ماحول ایک دفعہ پھر پریشانی میں بدل گیا تھا۔ کل بھی نکاح منسوخ کیا اور آج پھر؟ آخر فارغ چاہتا کیا ہے؟ ہماری بیٹی اتنی فالتو نہیں ہے، یہ پھپھو کی آواز تھی۔ فارغ ہانیہ کا ہاتھ تھامے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ سب نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ آپ لوگ فی الحال شہر واپس چلے جائیں، چچا جان کا انتقال ابھی ابھی ہوا ہے، میں فی الحال میں کسی رشتے کو بنانے پر تیار نہیں ہوں، میرے ذہن بہت کھلجا ہوا ہے، اس نے اندر داخل ہوتے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ شمسہ بیگم نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے پیچھے کھڑی ہانیہ پر ڈالی جو سہمی ہوئے انداز میں خود میں سمٹ رہی تھی۔ نئے رشتے نہیں بنا سکتے، یا جو رشتہ بنا لیا اس میں سر سے لے کر پیر تک ڈوب گئے ہو؟ شمسہ بیگم کی چبھتی ہوئی آواز سنائی دی۔ فارغ نے کڑی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں، اس بات کے لیے میں کسی کو وضاحت نہیں دیتا۔ ابھی کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دوں گا کہ جب تک چچا جان کی موت کا غم منمل نہیں ہو جاتا تب تک کوئی میرے نکاح کی بات نہیں کرے گا، وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ وریرا نے ایک تلخ نگاہ اس پر ڈالی اور کھٹ کھٹ کرتی اندر چلی گئی تھی۔ ہر کوئی زیر لب بربرا رہا تھا۔ تبریز شاہ نے تنقیدی نگاہ سے اپنے بیٹے پر ڈالی، مگر انہیں فارغ شاہ کا مخصوص انداز دکھائی دے گیا تھا۔ وہ جب اپنی کرنے پر آتا تھا تو کسی کی نہیں سنتا تھا۔ مہمان رخصت ہونے لگے تو فارغ اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ ہانیہ نم آنکھوں کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ کچن میں جاؤ اور جا کر برتنوں کا ڈھیر دھو، کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ شمسہ بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ وہ سر ہلا کر کچن کی سمت بڑھ گئی۔ خوش فہمی پال کر میں نے کرنا بھی کیا ہے؟ مجھے پتا ہے میں اتنی خوش قسمت نہیں۔ ایک کے بعد ایک پلیٹیں دھوتے وہ اپنے آپ سے الجھتی رہی۔ شمسہ بیگم نے رات تک اسے سولی پر لٹکائے رکھا تھا، اور رات تک جب وہ تھک کر گر پڑنے کے قریب تھی تو وہ احسان کرتی اس کے پاس آئیں۔ جاؤ اب جا کر سو جاؤ، صبح فجر کے اذانوں سے پہلے اٹھ کر یہاں آ جانا۔ ہانیہ نے شکر کا سانس لیا۔ وہاں کہاں جا رہی ہو؟ بڑی فخریہ انداز میں فارغ کے کمرے کو اپنا کمرہ مان رہی ہو؟ تو اگر اس نے تمہیں ساتھ لے جانا ہوتا تو آج سب کے سامنے تمہیں اپنے کمرے میں لے کے جاتا، تم اس کے لیے کسی فالتو پرانے کپڑے جیسی ہو۔ شمسہ بیگم کی آواز پر کمرے کی سمت بڑھتے ہانیہ کے قدم جم سے گئے تھے۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ تو پھر میں کہاں سوؤں؟
ہانیہ کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ شمسہ بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ باہر جانوروں کے باڑے کی طرف ایک کمرہ بنا ہے، ملازمی سارے اسی طرف ہی سوتے ہیں، تم بھی وہاں سو جاؤ اور دوبارہ مجھے یہاں نظر مت آنا۔ جاؤ، انہوں نے اسے سختی سے جھڑکا۔ ہانیہ جامد رہ گئی، مگر اس سے پہلے کہ دوبارہ کوئی زہر اگلتی، ہانیہ الٹے قدموں باہر کی طرف بھاگی تھی۔ حویلی کے اندرونی حصے سے نکل کر باہر آتے ہانیہ کے رگوں میں خون جمنے لگا۔ پوری حویلی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جانوروں کا باڑا دائیں طرف تھا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اس طرف چلی آئی۔ یہاں میں اکیلی کیسے سو سکتی ہوں؟ خوف سے اس کی حالت خیر ہونے لگی۔ ڈھونڈنے پر بھی اسے وہاں کسی ملازمہ کا کمرہ نظر نہیں آیا تھا۔ یقیناً شمسہ بیگم نے اسے بے وقوف ہی بنایا تھا۔ ہاں، البتہ جانوروں کے باڑے کے ساتھ بنی ایک پرانی سی کوٹری اسے نظر آ گئی۔ یہاں میں کیسے سوؤں گی؟ کوٹری میں داخل ہوتے اس نے آنسوؤں میں ڈوبی نگاہوں سے آس پاس کا جائزہ لیا۔ کمرے میں ایک جنگا سے چارپائی تھی اور لکڑی کا پرانا سا دروازہ۔ دروازے کو کھینچ کھینچ کر اپنی جگہ پر رکھتے اس نے کنڈی لگانے کی کوشش کی، مگر کنڈی ہوتی تو لگتی۔ یا اللہ، اس سے تو اچھا تھا چچا جان مجھے جان سے مار دیتے، یا پھر یہ فارش شاہی میرا فیصلہ کر دے تاکہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر بیٹھتے ہانیہ نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ باہر کہیں سے الو کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خوف سے ہانیہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ پوری رات وہ جاگتی رہی۔ نیند ابھی جاتی تو چند لمحوں میں ہی گھبرا کر اٹھ جاتی۔ صبح سر درد سے اس کا برا حال تھا، مگر فجر کے وقت ہی اسے کچن میں آنا پڑا۔ اب اسے سمجھ میں آ رہی تھی کہ منی ہو کر آنے والی لڑکیاں اپنی موت کی دعائیں کیوں مانگتی ہیں۔ صبح ہی اسے پتہ چلا کہ فارش شاہ اپنے شہر میں بنے ہوئے گھر میں چلا گیا ہے۔ شہر میں اس نے اپنا کوئی بڑا سا بزنس پھیلا رکھا تھا۔ اب یہاں اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ پورا دن شمسہ بیگم اسے تانوں اور کاموں کی زیادتی سے تھکائے رکھتی۔ صرف بی جانی تھیں جو اسے ہمدردی رکھتی تھیں۔ ان کی نظر میں ہانیہ کا سب میں کوئی قصور نہیں تھا، مگر ان کی حیثیت حویلی میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہانیہ نے انگلیوں پر دن گننا چھوڑ دیے۔ ایک ہفتہ گزرا تھا یا 2 ہفتے، اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ دوبارہ فارش شاہ پلٹ کر حویلی نے آیا۔ اس ٹوٹے پھوٹے سے کمرے میں ہر رات وہ نیند اور خوف کے درمیان جھولتی رہتی۔ اس کی گلابی رنگت مدھم پڑنے لگی تھی، اور اس رات جب شمسہ بیگم نے کچن کا کام ادھورا چھوڑنے پر اسے چھڑی سے بری طرح پیٹا، ہانیہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے جہاں سے جانا ہے، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دے۔ وہ زمین پر دوری ہو کر لیٹی گڑگڑاتی رہی، مگر شمسہ بیگم کو اس کی شکل سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ تیرے چاچا کی وجہ سے میں بیوگی کے دن کاٹ رہی ہوں، ہر ظلم کا حساب تجھے ہی دینا ہوگا۔ وہ نفرت سے سلگ رہی تھی، مگر آج ان کی نفرت کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ انہیں پتہ چلا تھا فارش شاہ واپس آنے والا ہے، اور وہ جانتی تھی فارش شاہ کے دل میں ہانیہ کے لیے ہمدردی ہے، مگر وہ اس سے پہلے ہی ہانیہ کا قصہ ختم کر دینا چاہتی تھی۔ رات 12 بجے کے قریب ہانیہ تھکے ہارے انداز میں اپنے ٹوٹے پھوٹے کمرے میں واپس آئی تو اس کا دل عجیب سے انداز میں ہول رہا تھا۔ لکڑی کا دروازہ اس نے بند کرنا چاہا تو اسے جھٹکا سا لگا۔ دروازہ 2 حصوں میں ٹوٹا ہوا تھا۔ تھوڑا بہت جو سکون میسر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ لب کو چلتے وہ بڑی دیر سے دروازے کو دیکھتی رہی، پھر اس نے جیسے تیسے کر کے دونوں ٹکڑوں کو دروازے کے خلا میں ٹکائے اور پھر زمین پر ہی دیوار سے ٹک کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں میری آزمائشیں کیوں ختم نہیں ہو رہی۔ وہ بے دلی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ ایک لمبے عرصے تک اس نے اپنے ہاتھوں میں اسٹیتھوسکوپ کو پکڑنے کی خواہش کی تھی، اب تو سارے خواب ہی مٹی میں مل گئے۔ یاد ہی نہیں ہے کہ کتابوں میں کیا کچھ پڑھا تھا، شاید امتحانات بھی ہو گئے ہوں۔ وہ دکھی دل کے ساتھ سوچتی دیوار سے سر ٹکائے بیٹھی رہی۔ دن بھر کی تھکاوٹ کا اثر تھا یا اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ نیند میں تھی، مگر شاید چند پل سوئی ہوگی کہ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ دروازہ ہٹا کر کوئی اندر داخل ہو رہا تھا۔ کون ہے؟ کون ہو تم؟ وہ یکدم گھبرا کر اٹھی۔ اندر داخل ہونے والا حویلی کا کوئی ملازم لگ رہا تھا، بڑی بڑی مونچھیں اور آنکھوں میں سرخی۔ وہ نشے میں تھا۔ دیکھ لڑکی، میں مجبور ہوں، مالکہ نے مجھے خوب سارا مال دیا اور میں ان کا ملازم بھی ہوں، اس لیے جو کچھ میں کروں گا اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وہ ہانیہ کی طرف خطرناک ارادوں سے بڑھ رہا تھا۔ ہانیہ کے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ کوئی ہے؟ بچاؤ مجھے!
وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ اس نے مدد کے لیے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اپنا بچاؤ کر پاتی۔ چلاؤ مت، بولا تو ہے میں خود مجبور ہوں۔ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتی ہے تو بلا لے، ورنہ میں تو اپنا کام پورا کر کے ہی جاؤں گا۔ وہ جوان مرد نے آگے بڑھ کر ہانیہ کو بازو سے دبوچا۔ ہانیہ کی لبوں سے ایک دل خراش چیخ نکلی، مگر اس مرد نے اپنا ہاتھ ہانیہ کے لبوں پر جما کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی بھاری سانسیں ہانیہ کو اپنی گردن سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح پرپرا رہی تھی۔ ایسے میں اس کو صرف فارغ شاہ ہی یاد آیا۔ خود کو بچانے کی کوشش کرتے اس نے اس لمحے شدت سے اپنی موت کی دعا مانگی تھی، مگر موت تو نہیں، مگر ایک خیال ضرور اس کے ذہن میں آیا تھا۔ پوری قوت سے اپنی ٹانگ موڑتے اس نے اس شخص کے پیٹ میں ضرب لگائی۔ ضرب شدید تھی، وہ نشے میں تھا، درد سے دوڑا ہوتا ہوا زمین پر گرا۔ گرفت کمزور ہوئی تو ہانیہ نے دیر نہیں لگائی تھی، پہلے چمکتے اس کوٹھی کا دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ کوئی ہے؟ بچاؤ، بچاؤ مجھے، خدا کے لیے بچاؤ۔ وہ پوری قوت سے چلائی تھی اور عین اسی لمحے حویلی کے کھلے دروازے سے اندر آتے اپنی گاڑی میں بیٹھتے فارغ شاہ نے چونک کر یہ منظر دیکھا۔ لمبے بالوں والی وہ لڑکی حواس باختہ انداز میں بھاگتی ہوئی جانوروں کے باڑے کی طرح سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، اور اس کے پیچھے لڑکھڑا کر بھاگتا ہوا حویلی کا ایک ملازم۔ فارغ شاہ بجلی کی سی تیزی سے اپنی گاڑی سے نیچے اترا۔ آنسوؤں میں ڈوبی آنکھوں کے ساتھ ہانیہ نے فارغ شاہ شخص کو دیکھا۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی، مگر اس نے اپنی پوری قوتیں جمع کی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتی، فارغ شاہ اس تک پہنچ گیا تھا۔ نڈال ہو کر اس کے بازوؤں میں گرتے ہانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیں، پلیز، خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، یا پھر مجھے جان سے مار دیں۔ یہ حویلی والے مجھے برباد کر دیں گے۔ وہ آنسوؤں کے درمیان کہتی بے ربط جملے بول رہی تھی۔ فارغ شاہ نے بازو میں اس کے بے ہوش وجود کو دیکھا اور اس کے پیچھے آتے ملازم کو، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ فارغ شاہ سے بچ کر بھاگنا اس کے نصیب میں نہیں تھا، اسی لیے اس نے صرف سچ ہی بولا۔ شمسہ بیگم نے مجھے پیسے دیے تھے، وہ چاہتی تھی کہ میں اس لڑکی کو کہیں منہ دکھانے کا نہ چھوڑوں، تب پھر یہ خود ہی حویلی چھوڑ کر چلی جائے گی اور ان کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس کے چچا کو تو انہوں نے کب کا جیل بھجوا دیا۔ فارغ شاہ کے پیدر پہ مکوں اور لاتوں سے گھبرا کر ملازم نے سچ اگل لیا تھا۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ جیل وہ گیا ہے تو تم بھی جائے گا۔ یہ میری بیوی ہے اور 2 کوڑی کا ملازم ہو کر تم نے میری بیوی پر ہاتھ ڈالا ہے، چاہے کس کے حکم پر صحیح۔ فارغ شاہ نے حلق کے بل دھاڑا تھا۔ ملازم کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد وہ بازوؤں میں اٹھائے ہانیہ کو لیے اندر داخل ہوا۔ حویلی میں داخل ہوتی اس کی نظر شمسہ بیگم پر پڑی تھی، جو بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہانیہ کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ میں خود طے کروں گا، مگر آپ نے بہت نیچ حرکت کی ہے۔ میرے مرے ہوئے چچا کی بیوی نہ ہوتی آپ تو اب تک میں آپ کو زندہ زمین میں کاٹ دیتا۔ بے ہوش ہانیہ کے وجود کو صوفے پر لٹاتے وہ پھونکارتے ہوئے بولا تھا۔ شمسہ بیگم کی رنگت سرد پڑی۔ تو پھر تم کیا کرو گے اس لڑکی کے ساتھ؟ آخر تم اسے اتنی عزت کیوں دے رہے ہو؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ فارغ شاہ نے ایک نظر ان پر ڈالی، کیونکہ یہ میری بیوی ہے۔ چچا جان کا قتل شریف الدین نے کیا تھا، اس میں ہانیہ کا کوئی قصور نہیں۔ جرگے نے فیصلہ کیا تو مجبوراً مجھے اس سے نکاح کر کے یہاں لانا پڑا، مگر اب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور آپ کو آخر پرابلم کس بات سے ہے؟ اس کے چچا کو آپ ارسٹ کروا چکی ہے نا، تو اب ہانیہ کو اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ ہانیہ اب سے میری قانونی بیوی ہے، اور میں اسے لے کر شہر جا رہا ہوں۔ اس کی اونچی آواز سن کر بی جان بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی، اور تبریز شاہ ابھی بھی بی جان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تبریز شاہ نے افسوس بھری نظر سے اپنے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ جانتے تھے فارغ شاہ نے جو فیصلہ کر لیا ہے اب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور بریرہ کا کیا؟ وہ تمہاری منگیتر ہے؟ تبریز شاہ نے سلگتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ فارغ شاہ نے جھک کر بے ہوش ہانیہ کی نبض چیک کی، اس کے چہرے پر ہلکی سی فکر مندی لہرائی تھی۔ بریرہ کے ساتھ میرا رشتہ آپ لوگوں نے طے کیا تھا، وہ آپ لوگ جانے، ویسے میں اس سے بات کر چکا ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ شہر میں کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ سارا کچھ طے کر کے آیا تھا۔ بی جان نے مسکراتے فارغ شاہ کو دیکھا۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا میرے بچے، ہانیہ کا سب میں کوئی قصور نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے بہت عرصے تک سزا بھگتی ہے۔ یہ بچی بہت نیک ہے۔ فارغ شاہ کے دل کو اطمینان ہوا، کوئی تو تھا جو اس کے ساتھ تھا۔ تمہیں شہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہانیہ کو تم یہاں اپنی بیوی بنا کر رکھ سکتے ہو،
اس گاؤں کی پگڑی تمہارے سر پر ہے۔ تبریز شاہ اسے ہر ممکن شہر جانے سے روکنا چاہتے تھے۔ فارغ شاہ کے چہرے پر ایک بھیگی سی مسکراہٹ سے انہیں دیکھا۔ یہ گاؤں میرا ہے اور میں یہاں آتا رہوں گا، مگر سرداری کے اصول مجھے پسند نہیں کہ قتل کسی مرد نے کیا اور اس کی سزا ایک معصوم لڑکی کاٹے۔ آج کے بعد اس گاؤں میں ونی جیسی کوئی رسم نہیں ہوگی۔ اور رہی بات میرے اور ہانیہ کے شہر میں رہنے کی، تو میں ہانیہ کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، اس کی میڈیکل کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں گاؤں واپس آ جاؤں گا، اور ویسے بھی شہر میں پھیلے ہوئے بزنس کو اب میری ضرورت ہے۔ دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے وہ ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ شمسہ بیگم پیر پٹکتے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ان کے لیے اتنی تسلیل ہی کافی تھی کہ عمر میں ان سے چھوٹے فارغ شاہ نے انہیں سب کے سامنے بے عزت کر دیا تھا۔ فارغ شاہ نے جو کہا وہ کر دکھایا تھا۔ ہانیہ کو لے کر وہ شہر میں بنے اپنے اپارٹمنٹ میں آ گیا تھا۔ چابی سے لاک کھولتے ہانیہ کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ کیا یہ سب کچھ سچ ہے یا پھر آپ اسے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اپنے پیچھے ہانیہ کی آواز سن کر وہ ٹھٹکا۔ کیا تمہیں میری محبت پر یقین نہیں آتا؟ دروازہ لاک کرتے فارغ شاہ نے آہستگی سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ ہانیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیسی محبت؟ آپ میرے ساتھ رہے ہی کتنا جو آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے؟ اور میرا اور آپ کا حیثیت میں فرق ہے، وہ تلخ انداز میں بول رہی تھی۔ فارغ شاہ نے آہستگی سے اس کا دایاں گال سہلایا۔ تمہاری حیثیت اب یہ ہے کہ تم فارغ شاہ کی بیوی ہو اور اس کا دل پر راج کرتی ہو۔ محبت کے ثبوت میں تمہیں وقتاً فوقتاً دیتا رہوں گا۔ فارغ سے جھک کر ایک شریر گستاخی کی۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ یہ تمہارا ایگزام کی ڈیٹ شیٹ ہے، تمہارے 12ویں کے پرچے ہونے والے تھے نا؟ ایگزام دے دو، اس کے بعد تمہیں میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلاؤں گا۔ اپنا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کر لینا۔ فارغ شاہ نے کاغذ اس کے سامنے کیا۔ ہانیہ تہیے سے وہ کاغذ پڑھتی رہی۔ کیا ہے سچ ہے؟ کیا آپ واقعی مجھے پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں آنسو ہلکورے لے رہے تھے۔ یار، ایک تو تم خوشی والی بات پر بھی رونے کیوں لگ جاتی ہو؟ رونے کی اتنی پریکٹس ہو گئی ہے کیا تمہیں؟ فارغ شاہ نے آہستگی سے اس کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو اپنی انگلی کی پور پر چنا۔ ہانیہ نے سر جھکا لیا۔ سارے آنسو ختم کر دو اپنی آنکھوں سے، اب تم صرف خوشی رہو گی۔ بہت ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، اور وہ بھی میری وجہ سے، مگر میں اب ہر ظلم کا ازالہ کر دوں گا۔ اس کی شانوں پر ہاتھ پھیلائے فارغ نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ہانیہ کے اندر ڈھیروں سکون اترتا چلا گیا تھا۔ یہ شخص باقی اس کے بن مانگی دعا کا نتیجہ ہی تھا۔ وہ اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو گئی تھی، مگر اس شخص نے نہ صرف اس کی زندگی کو ہر غم سے آزاد کیا تھا، بلکہ اس کے سب سے بڑے خواب کو بھی پورا کر دیا تھا۔ وہ اس کا بہترین محافظ تھا اور من چاہا ہم سفر۔ یہ بات ثابت ہو گئی تھی۔ مسکراتے ہوئے ہانیہ نے اپنا سر فارغ شاہ کے شانے سے ٹکا دیا تھا۔